السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت اہم سورۃ الانفال کی کچھ آیات پر غور کریں گے۔ آیات 55 سے 60۔ یہ آیات نہ طاقت کے استعمال، وعدہ خلافی اور امانت داری جیسے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ روحانی سفر میں ایک اگلا قدم ہے۔ پہلے ہم نے باطنی کیفیات اور تقدیر کو سمجھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ طاقت کو انصاف اور رحم کے ساتھ کیسے برتا جائے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ آیات تو گویا فتح کے آداب سکھا رہی ہیں کہ انتقام نہیں لینا، انصاف کرنا ہے، اور طاقت کے ساتھ عاجزی کیسے رکھنی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان آیات کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کو سمجھیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیات یعنی 55 اور 56، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق کا ذکر ہے۔ وہ جو کفر کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور وہ جن سے عہد کیا جائے مگر وہ ہر بار توڑ دیں اور اللہ کا خوف نہ رکھیں۔ پھر آیت 57 میں آتا ہے کہ اگر ایسے لوگ جنگ میں ملیں تو ان سے ایسا سلوک کرو کہ پچھلوں کو عبرت ہو۔ یہ تو بڑا واضح حکم ہے معاہدہ توڑنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ظاہری طور پر تو یہ جنگ اور معاہدوں کے اصول بتا رہی ہیں، لیکن فوراً بعد آیت 58 میں دیکھیں، ایک اور اہم اصول واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو تو ان کا معاہدہ برابری کی سطح پر اعلانیہ طور پر ان کی طرف واپس کر دو۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مطلب دھوکہ دہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ جواب میں بھی خیانت نہیں کرنی بلکہ معاملہ صاف رکھنا ہے۔ بالکل، وضاحت بہت ضروری ہے۔ پھر آیت 59 میں فرمایا کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اللہ کے منصوبے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر آیت 60 جس میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی قوت مضبوط رکھو اور جنگی گھوڑے تیار رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں، اپنے دشمنوں اور ان چھپے ہوئے دشمنوں پر بھی جنہیں صرف اللہ جانتا ہے تمہاری ہیبت رہے۔ اور یہ تیاری صرف فوجی ساز و سامان کی نہیں ہے۔ ایمان۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ظاہری پہلو۔ آپ نے شروع میں باطنی معنی کا بھی ذکر کیا تھا۔ صوفیہ کرام اسے اندر کی دنیا پر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک ہر ظاہری چیز باطن کا عکس ہوتی ہے۔ جیسے امام قشیری فرماتے ہیں کہ جب کوئی باہر کا عہد توڑتا ہے تو یہ اصل میں اللہ سے کیے گئے باطنی عہد کو توڑنے کی علامت ہے۔ یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا وعدہ۔ اخلاص میں جو بھی کمی ہے وہ ایک چھپی ہوئی عہد شکنی ہے۔ اچھا۔ اور سہیل التستری کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی بہت سے دشمن ہیں، تکبر ہے، غفلت ہے، لالچ ہے۔ ان کے خلاف بھی ہر طرح کی قوت تیار کرنی ہے۔ ذکر کو ہتھیار بنانا ہے، بیداری کو زرہ اور عاجزی کو ڈھال۔ اور وہ جو آیت 58 میں ہے کہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دو، اس کا اندرونی اطلاق کیسے ہوگا؟ جی، ابن عربی اسے ایک باطنی قانون کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب محسوس ہو کہ اپنا نفس یعنی ہماری خواہشات ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں تو اس کا سامنا کریں وضاحت سے۔ اس کے بہانوں کو، اس کی چالوں کو شعور کی روشنی میں لائیں، خود کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اور یہ گھوڑے تیار رکھنے والی بات، رباط الخیل، اس کا باطنی مفہوم؟ جی، روز بہان بکلی اور مولانا رومی جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں روحانی سواریاں تیار کرنے کا حکم ہے۔ یعنی وہ نیکیاں، وہ فضائل، صبر، نماز، اللہ پر بھروسہ، ذکر، جو روح کو نفس کی خواہشات کے طوفانوں سے بچا کر لے جائیں۔ مطلب یہ کہ اپنی اندرونی طاقتوں کو قابو کرنا سیکھیں۔ ہمت، سچائی، ضبط نفس اور ان سب کو اللہ کی یاد کی لگام سے باندھ کر رکھیں۔ یعنی طاقت بغیر عاجزی کے خطرناک ہے۔ بالکل، انصاف اگر عاجزی کے بغیر ہو تو ظلم بن جاتا ہے، تکبر بن جاتا ہے، اور عاجزی اگر طاقت کے بغیر ہو تو وہ بے عملی ہے، کمزوری ہے۔ توازن چاہیے۔ صحیح۔ مفرد عدد 7 ہے۔ 7 کا عدد بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا ہر نبھایا ہوا وعدہ روح کو اونچا کرتا ہے۔ اور قوت کے اعداد 506 ہیں۔ مفرد عدد 2 کا عدد توازن کی بات کرتا ہے، یعنی طاقت کو رحم کے ساتھ متوازن ہونا چاہیے۔ واہ، تو وعدہ بلند کرتا ہے اور طاقت توازن دیتی ہے۔ جی،
اور طاقت وفاداری سے آتی ہے، صرف غلبے سے نہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے ایک روحانی مسافر، ایک سالک، کیا عملی سبق لے سکتا ہے اپنی زندگی کے لیے؟ دیکھیں، سبق یہ ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے، جو بھی ذمہ داری ملی ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، محبت ہے، رشتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمارا اللہ سے ایک عہد ہے۔ جب ہم ان میں کوتاہی کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں تو یہ بھی اسی عہد شکنی کی طرح ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی ہے، اگر غلطی ہو جائے تو اسے چھپائیں نہیں، بلکہ اس کا سامنا کریں، اپنی اصلاح کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹیں اور اپنی باطنی فوج تیار رکھیں۔ صبر، شکر، خاموشی، بیداری، اخلاص کی تلوار کو تیز رکھیں اور عاجزی کی زرہ پہنے رہیں۔ اصل دشمن اکثر باہر نہیں، اندر ہی ہوتا ہے، وہ نفس جو بار بار اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے۔ تو طاقت کا صحیح استعمال عاجزی کے ساتھ ہے اور تیاری کا اللہ کی یاد کے ساتھ۔ بالکل، تب طاقت مقدس بنتی ہے اور تیاری عبادت۔ اسی حوالے سے ایک دعا بھی ملتی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اے امانتوں کے رب، مجھے وفادار رکھ، میری طاقت کو پاکیزہ، عاجز اور منصف بنا، میرے ارادوں اور شوق کے گھوڑوں کو اس طرح تربیت دے کہ وہ سچائی کے لیے دوڑیں، نہ کہ زخم بھرنے کے لیے۔ میرے دل کو دھوکے باز منصوبوں، چھپے ہوئے تکبر اور خود ساختہ نیکی کے خوابوں سے بچا۔ طاقت کو میری خدمت بنا، میرا تخت نہیں، یہاں تک کہ ہر عمل تیری ہی طرف لوٹے۔ آمین۔ آمین۔ یہ آیات امانت اور طاقت کی اخلاقیات پر اس سلسلے کو مکمل کرتی ہیں۔ وہ سالک جو شاید سفر کے شروع میں ڈرتا تھا، اب حق کے محافظ کے طور پر کھڑا ہے، مضبوط بھی ہے مگر سر جھکائے ہوئے، نظم و ضبط بھی ہے مگر دل نرم ہے۔ آج کے لیے شاید ایک آخری سوال ہم سب اپنے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جب ہمیں چھوٹی یا بڑی خیانتوں کا سامنا ہوتا ہے یا طاقت کی آزمائش آتی ہے تو ہم اس طاقت اور سپردگی کے نازک توازن کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔